آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ والفجر صبح کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو صبح کی قسم کھائی گئی اس سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح بھی ہے کہ جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا پھر یکم ذی الحج کی وہ صبح کی قسم ہے کہ جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں کہ جن میں بطور خاص حج کے ایام آتے ہیں، یا پھر تیسرا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ یہ وہ صبح ہے کہ جس میں حج کے ایک اہم رکن یعنی طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ قسمیں مراد ہو سکتی ہیں، اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے، یعنی ہر دن کی صبح ہے، کیونکہ وہ رات کے گزرنے، روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ وقت مردوں کے قبر سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے، اس لیے صبح کی قسم کھائی گئی۔ اور اسی طرح پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہ 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور بہت سے مفسرین سے پتہ چلتا ہے ان کے تفاسیر سے کہ یہاں جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی تو یہ جو 10 راتیں جو ہیں وہ بڑی شان والی ہیں، اور اس سے مراد کون سی راتیں ہو سکتی ہیں؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور محرم کی پہلی 10 راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ علماء سے یہ تینوں قول منقول ہیں۔ میں تینوں کے بارے میں آپ کو احادیث مبارکہ رکھ دوں کہ یہ تینوں راتیں جو ہیں اگر رمضان کے آخری عشرے کی ہوں، یا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہوں، یا پھر عاشورے کی جس میں محرم کی پہلی 10 دن جو ہیں اور اسی میں 10واں دن جو عاشورہ ہے وہ بھی آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ہم یہ جو 10 راتیں ہیں ان کی قدر کیا کریں۔ حدیث پاک میں سنیے کہ ذی الحجہ یعنی جو عید الاضحیٰ کے جو 10 دن ہوتے ہیں، جو حج کے 10 دن ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں ویسے تو بہت سی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، میں آپ کے سامنے 2 فضیلتیں اس کی رکھتا ہوں۔ سنیے کہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں، تو کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ اب حضور نے اسے استثناء کیا، فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہوا، یعنی وہ شہید اگر ہو گیا تو فرمایا اس کا یہ عمل افضل ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں نکلا انہی 10 دنوں میں تو پھر یہ عمل جو شہادت کا رتبہ ہے یہ افضل ہو گیا، ورنہ پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد میں بھی اگر جان و مال کے ساتھ اگر وہ واپس آ جاتا تو بھی پھر بھی وہ 10 دن افضل ہیں، لیکن اگر شہادت ہو جاتی تو فرمایا کہ پھر یہ عمل افضل ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ بھی ترمذی شریف میں ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یعنی یہ اتنی عظمت والے 10 دن ہیں کہ جس کی قدر مسلمانوں کو ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 10 دنوں کی قدر جو ہے وہ جانوروں میں لوگ اگر جانور لانے لے جانے میں، اور اسی طرح یہ 10 دن جو ہیں وہ اسی طرح غفلت میں گزر جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان 10 راتوں کو بھی قدر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت میں مذکور ان جو راتوں سے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں بھی مراد ہیں، کیونکہ اس میں اعتکاف بھی مسنون ہے، اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر آتی ہے، یعنی جو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شریف جو تھا، رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر یہ 10 دن حضور اعتکاف بھی فرماتے، اور اس کی راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی حضور ترغیب بھی دیتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب جد و جہد بھی فرماتے۔ چنانچہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں رمضان کے اعتکاف فرماتے، اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اسی طرح ہماری ماں فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے تھے، اور بعض مفسرین نے یہ بھی اس مقام پر لکھا کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کے پہلے عشرے کی 10 راتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ لکھی کہ یہ محرم کے جو 10 دن ہیں شروع کے، تو فرمایا ان 10 دنوں میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں ان 10 دنوں میں وہ رونما ہوئے، اور اسی عشرے میں عاشورے کا دن بھی ہے۔ عاشورے کے حوالے سے بھی 2 باتیں عرض کر کے 2 حدیث مبارکہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو یہودیوں نے حضور کو بتایا کہ یہ ایک عظمت والا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی، اور اس دن شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے عاشورے کا دن کا روزہ بھی رکھا، اور اس دن کے روزے رکھنے کا اپنی امت کو بھی حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس دن کا میری امت بھی روزہ رکھے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پر گمان ہے کہ عاشورے کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے، 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور یہاں پر علماء نے یہاں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا بھی روزہ رکھے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اور یہ مخالفت کرنے کا بھی میرے آقا علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشورے کا دن کا روزہ رکھو، اور اس میں یہودیوں کی اس طرح مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ آگے ارشاد فرمایا والشفع والوتر واللیل اذا یسر، اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر قسم کھائی، فرمایا جفت اور طاق کی قسم، رات کی جب وہ چل پڑے۔ تو یہ جفت اور طاق کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں، جس میں سے میں 4 آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ چاروں مراد بھی ہو سکتے ہیں اس پہ۔ نمبر 1 فرمایا کہ جفت سے مراد
ذوالحجہ کی 10 تاریخ ہے کہ جس دن حج کے اہم افعال جو ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد 9 تاریخ ہے جس دن میدان عرفات میں حاجی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ ہے کہ ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں سے اس دن بڑا قریب ہوتا ہے، اور فرمایا پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے کہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کو اس عرفات کے دن جو حاجی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 2 چادروں میں لپٹے ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہ حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے وہ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور اس دن سب سے زیادہ جہنم سے اللہ آزاد فرماتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی دن کی تاریخ کی قسم کھائی گئی کہ وہ کتنا عظمت والا دن ہے۔ دوسرا قول کہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، اور علماء کہتے ہیں جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ یعنی جفت مخلوق اور طاق سے مراد اللہ کی ذات، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ بے شک اللہ وطر ہے یعنی تنہا ہے، اور فرمایا وطر کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا قول یہ ہے کہ ہر چیز کے جفت اور طاق کی قسم گویا کہ جملہ مخلوقات الہی کی قسم ہے، اس میں یہ کہا گیا۔ اور نمبر 4 قول یہ ہے کہ جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں ہیں، اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نمازیں ہیں، جیسے نماز مغرب کے فرض اور نماز وتر ہے، اس کی اللہ نے قسم کھائی۔ پھر ارشاد فرمایا واللیل اذا یسر، اور رات کی کہ جب وہ چل پڑے، یعنی رات کے چلنے سے مراد کیا ہے کہ وہ گزرنے لگے۔ اس رات، یہ کون سی رات ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی؟ کہ ویسے تو ہر رات اللہ نے بنائی ہے، لیکن یہاں پر خاص قسم کھائی کہ اس رات کی قسم۔ تو بعض مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ مزدلفہ کی رات ہے، یعنی عرفات کے میدان سے جب حاجی مزدلفہ میں جاتے ہیں تو وہ رات جو ہے وہ مزدلفہ والی رات کی یہاں قسم کھائی گئی کہ جس میں بندگان خدا اللہ کی اطاعت میں جمع ہوتے ہیں۔ بلکہ اس رات اور مقام مزدلفہ کی فضیلت اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ دوسرے پارے میں آپ سماعت کر چکے تھے، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے وہ کیسی عظمت والی رات ہے اس کو قرآن میں ذکر کیا کہ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام، یہ مزدلفہ میں ہے، مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جہاں آپ دیکھیں کہ ایک کھلا میدان ہوتا ہے، کوئی کیمپ وغیرہ نہیں، جیسے عرفات میں تو کیمپ ابھی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں وہ اپنا ڈیرا ڈال کر کے یہ محشر کے میدان کو یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن بھی جب بندہ کچھ بھی نہیں ہوگا اپنے ساتھ، اور وہ محشر کا میدان، وہ مزدلفہ کی رات یاد دلاتی ہے۔ اور یہ کیسی رات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب حاجی جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، حدیث پاک سنیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے تو یہاں حضور نے نماز مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ اب دیکھیے حاجی جب تک عرفات سے نکل نہیں سکتا کہ جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب دیکھیے وہاں چاہے وہ جب بھی مزدلفہ میں پہنچے، مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے خاص ایک فضیلت یہ دی ہے کہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھی جاتی ہے، یعنی وہ قضا نہیں ہوگی اس کی مغرب، لیکن مغرب وہ عرفات کے میدان میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہاں دیکھیے کیونکہ یہ حضور کی سنت یہی ہے، اس دن حاجی کے لیے یہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے
یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت اذان اور اقامت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر پڑھی۔ پھر اپنی اونٹنی جس کا نام قصوہ تھا، قصوہ اونٹنی پر حضور سوار ہو کر اس مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس حضور آئے اور قبلے کی جانب منہ کر کے دعا کی، تکبیر، تحلیل اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں مشغول رہے اور ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے حضور روانہ ہوئے۔ اور اس کے بعد رمی ہوتی ہے، پھر حاجی قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے قصر کرتے ہیں اور پھر وہ طواف زیارت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی اور بعض علماء نے یہاں پر اس بات کو بھی لکھا کہ یہ رات حاجیوں کے لیے جو مزدلفہ والی رات ہے یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ اور یہ بھی بعض علماء نے اس کو اس طرح لکھا کہ اس سے مراد شب قدر مراد ہے کہ جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جو ثواب کی کثرت کے لیے مقصود ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کی پوری صورت موجود ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں پر یہ بھی لکھا کہ اس میں یہ قول بھی ہے کہ اس سے عام رات مراد ہے، یعنی ہر رات مراد ہے۔ رات بذات خود بہت سے عجائبات اور اسرار پر مشتمل ہے، کیونکہ اللہ نے جو رات بنائی ہے اس رات میں بھی جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ان پر بہت سے اسرار، اللہ کے راز جو کھلتے ہیں، اور یہ رات میں بہت سے عجائبات ہیں جو غور کرنے والے ہیں انہیں اللہ اپنی نشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ 4 قسمیں کھائی گئیں اور پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی وہ پھر کل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا رب العالمین عظمت والے دنوں کا تذکرہ ہم نے سنا، اے اللہ ان عظمت والے دنوں میں ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر رات کی ہمیں قدر عطا فرما، یا اللہ ہر دن کی قدر عطا فرما، اپنی سانسوں کی قدر عطا فرما۔ ہماری زندگی کے جتنے سانسیں باقی ہیں اللہ اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔